السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، بے شمار درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ آپ سب کو اپنے چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بریک کے بعد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بریک کی وجہ خرابی صحت اور کچھ ذاتی مصروفیات تھیں، جن کی بنا پہ میں کچھ دنوں کے لیے ویڈیوز نہیں بنا پایا، لیکن میری بھرپور کوشش ہے کہ آج سے متواتر ویڈیوز کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ آج ایک خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ جنہوں نے آج دن تک مجھے اور میرے چینل کو جس حد تک ہو سکے سپورٹ کیا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میں تمام نئے آنے والے لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سے اپیل کرتا ہوں برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یقیناً ایک سبسکرائبر ہر یوٹیوبر کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ برائے مہربانی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔ تو چلیے ٹائم ضائع کیے بنا چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مجھے یہ خوفناک کہانی جس شخص نے سنائی ان کا نام محمد نصیر ہے، جو کہ سرگودا میں رہائش پذیر ہیں اور کام کے اعتبار سے وہ ایک باربر ہیں۔ ان کا یہاں پہ کام ہے، ان کے پاس میں اکثر بیشتر جاتا رہتا ہوں۔ کچھ دن جب وہ غائب رہے تو میں نے ان سے اس کی وجہ جانی، دریافت کی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی خالہ وفات پا چکی تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے گاؤں بار موسا گئے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا جیسے اللہ کی رضا، لیکن وہ دکھنے میں تھوڑے سے زیادہ پریشان معلوم پڑ رہے تھے۔ جب میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا وہاں پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ہم سب خاندان کو ہلا کے رکھ دیا۔ میرے اصرار کرنے پر آخر وہ بول ہی پڑے۔ انہوں نے کہا یہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، جب تقریباً رات کو 1:30 پونے 2 بجے میرے فون کی بیل بجی اور آگے سے خالہ کی وفات کی اندھوناک خبر ملی۔ بدقسمتی سے رات کے اس ٹائم تو اس گاؤں کی جانب کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی۔ ہمیں صبح کے ہونے کا انتظار کرنا پڑا۔ مالی حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ایک کار یا ٹیکسی جسے زبان زد عام میں کہتے ہیں وہ بک کروا کے رات کے اس پیر جایا جا سکے، اور یقیناً رات کے اس ٹائم شاید ٹیکسی کار کا ملنا بھی تھوڑا سا دشوار تھا۔ گاؤں اگر آپ سرگودا سے منڈی، بہاؤدین اور گجرات کی جانب سفر اختیار کریں، یا آپ سرگودا سے اسلام آباد اور پنڈی کی جانب موٹر وے کا سفر اختیار کریں، تو راستے میں یہ گاؤں پڑتا ہے۔ اس کا نام ہے بار موسا۔ خیر، میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں کسی اپنے دوست سے مدد طلب کروں۔ میں نے سوچا رات کافی ہو چکی ہے، لیکن واقعہ کافی افسوسناک تھا۔ خالہ کی وفات پہ پہنچنا ہم سب کے لیے بہت ضروری تھا۔ میں نے بمشکل اپنی والدہ کو اٹھایا، انہیں پانی پلایا۔ جب انہوں نے استفسار کیا رات کے اس ٹائم آپ نے مجھے کیوں جگایا ہے، تو میں نے بہت مشکل سے ان کو ان کی چھوٹی بہن کی وفات کی خبر بتائی۔ وہ سن کے کافی رنجیدہ ہوئیں اور رونا شروع کر دیا۔ میں نے انہیں دلاسا دیا، یقیناً بہن بھائی کا رشتہ بہت پیارا ہے۔ آپ نے زندگی کا سب سے زیادہ حصہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے، تو ان کا بچھڑنا یقیناً تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ خیر، میں نے اپنے دوست کو ہمت کر کے فون کیا، اس کو ساری روایت سنائی۔ اس کا بہت بہت شکریہ۔ وہ اپنی گاڑی لے کے حاضر ہو گیا۔ میں نے اسے صرف ریکویسٹ کی تو ہمیں وہاں ڈراپ کر کے آ جانا، لیکن وہ ایک اچھا شریف النفس انسان وہاں سے جنازہ پڑھ کے واپس آیا۔ خیر، ہم نے تیاری کی اور ہم سفر کی جانب نکل پڑے۔ فاصلہ یہاں سے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کا تھا۔ ہم اللہ کر کے وہاں پہنچے۔ آگے پہنچے تو کہرام مچا ہوا تھا۔ میری خالہ اور پھپھو کا گھر ساتھ ساتھ ہی موجود تھا۔ میری خالہ کی وفات پھپھو کے گھر ہی ہوئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ میری خالہ کا ایک ہی بیٹا، جو کہ مالی حالات سے کچھ زیادہ امیر نہیں تھا، متوسط گھرانے سے اس کا تعلق تھا۔ یقیناً خالہ بھی اس کے ساتھ رہتی تھیں، تو خالہ بھی مالی حالات سے اتنی امیر تو نہیں تھیں، تو اکثر اوقات وہ پھپھو کے گھر میں قیام کیا کرتی تھیں۔ ان کا علاج بھی پھپھو کے گھر ہی چل رہا تھا۔ حالانکہ گھر کے ان 2 گھروں کے درمیان ایک دیوار موجود تھی اور دروازہ بھی موجود تھا، لیکن پھپھو کے گھر میں سہولیات کافی زیادہ اچھی تھیں، کیونکہ میری پھپھو کا بیٹا
स्पेन में अच्छी नौकरी पे मामूर था और अपनी वालदा और अपनी बीवी को अच्छे पैसे भेजा करता था, जिनसे उनकी ज़िंदगी आसूदगी से गुजर रही थी। मेरी फुप्पो और खाला में बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, इसलिए फुप्पो ने कहा कि मैं इनका इलाज अपने घर में करवाऊंगी। क्योंकि खाला की वफ़ात फुप्पो के सहन में हुई थी, तो फुप्पो के बेटे ने स्पेन से बाकायदा फ़ोन किया कि क्योंकि खाला की वफ़ात इस घर में हुई है और मेरा कज़न जो साथ वाले घर में रहता है, खाला का बेटा, उसके माली हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं। मेरी सबसे गुजारिश है कि पहले 10 दिन का ख़र्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। सब ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया और उसको ढेर सारी दुआएं की। खैर, खाला को ज़ोहर की नमाज के बाद मुकामी कब्रिस्तान में दफना दिया गया। लोगों का आने का सिलसिला जारी रहा, काफ़ी लोग आते। गांव देहातों में आपने ये देखा होगा, लोग काफ़ी मिलनसार होते हैं। अगर किसी घर में गम आ जाए तो लोग जोक द जोक वहाँ आते हैं और लोगों का गम बटाने की पूरी कोशिश करते हैं और जिस हद तक हो सके उनके दुख में शरीक रहते हैं। मेरी फुप्पो का बेटा जो स्पेन में मौजूद है, उनकी जोजा यानी कि मेरी फुप्पो की बहू, वो भी रिश्ते में मेरी कज़न ही लगती हैं। उन बाजी को फौतगी के घर का खाना सख्ती से मना था, क्योंकि उनके ऊपर किसी दूर दराज के रिश्तेदार ने कुछ अरसा पहले रिश्ता ना मिलने की वजह से एक जादू के ज़रिए चुड़ैल का साया करवा दिया था। कुछ अरसा पहले उनके ऊपर एक दफ़ा ये वाला अटैक हो चुका था, क्योंकि जिन बुज़ुर्गों ने इनका किसी हद तक इलाज किया था, उन्होंने इस चीज़ से सख्ती से मना किया था कि इस खातून ने कभी भी फौतगी के घर का खाना नहीं खाना, वरना इसकी हालत बहुत ख़राब हो सकती है और जानी नुकसान भी हो सकता है। वो इस बात को झुटलाते हुए एक दफ़ा फौतगी वाले घर गईं और वहाँ पे खाना नौश फरमाया। जैसे ही अपने घर वापस आईं, उनकी हालत ख़राब हो गई, बहुत बुरी तरह दौरे पड़ने शुरू हो गए। उन्हें काफ़ी दूर दराज का सफ़र करके एक बुज़ुर्ग के पास ले जाया गया। वक्ती तौर पे तो उन्होंने उनका इलाज कर दिया, लेकिन बात उनके बस से बाहर थी। उन्होंने कहा, मैं इस चीज़ को इससे निकाल नहीं सकता, लेकिन पूरी कोशिश है कि आइंदा ये इसको तकलीफ़ ना दे, अगर कुछ बातों का ख्याल रखे। खैर, क्योंकि वो जो 10 दिन का खाना था उन्होंने अपने खामंद की कमाई का खाया था, इसलिए उन्हें पहले 9 दिन तो कोई तकलीफ़ ना हुई। लेकिन 10वें दिन मेरी खाला के बेटे, जिसकी वालदा का इंतकाल हुआ था, उसने कहा, पहले 9 दिन तो मैं अपनी वालदा के खाने में कुछ ना दे सका। मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मैं भी अपनी हैसियत के मुताबिक ख़ानदान वालों को कुछ दूँ। आज 10वें का ख़त्म था। मेरी खाला के बेटे ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तमाम लोगों को बुलाया, कुरान ख़वानी करवाई गई, कलमाए तैयबा का विरद किया गया, मरहुमा की मग़फ़िरत के लिए ढेर सारी दुआएं की गईं और उसने आज का खाना दिया। खाना खाने के बाद तमाम लोग उनकी दुआ करके वहाँ से रुखसत हो गए। अब तकरीबन घर वाले लोग ही मौजूद थे। फुप्पो के घर में थोड़े से लोग बैठे हुए थे, जिनमें मैं भी मौजूद था। खाला का बेटा अब अकेला रह चुका था, उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई थी। उस घर में खाला का बेटा और खाला ही रहा करते थे। बदकिस्मती से खालू और फुफा दोनों ही इस जहान पानी से पहले ही रुखसत कर चुके थे। थोड़ी देर के बाद हमें कमरे से ऊंची ऊंची सांस लेने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। हम कमरे की तरफ भागे तो फूफो ने कहा, रुको, मैं अंदर जाके देखती हूँ। मेरी बहू थोड़ी देर पहले ही तो अंदर लेटने गई थी, आखिर इतनी ऊंची सांसों की आवाज़ें कैसे आ सकती हैं। अगर आप गांव देहातों में गए हैं तो यकीनन गए होंगे, तो कमरों के बाहर बरामदे बने होते हैं जो ऊपर से छतें होते हैं, और उनके सामने काफ़ी बड़े खुले सहन भी होते हैं जो ऊपर से खाली होते हैं। हम लोग बरामदे में बैठे चाय नोश फरमा रहे थे। कमरा बिल्कुल साथ मौजूद था, जिसमें उन बाजी के अंदर जाने के करीब 2-2.5 घंटे के बाद ऊंची सांसों की आवाज़ें आना शुरू हो चुकी थीं। पहले तो हमने सोचा शायद खराटे मार रही हैं काम की थकान की वजह से, क्योंकि फौतगी वाले घरों में ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन सूरत हाल कतई तौर पे उसके बरक्स थी। जब हम अंदर पहुँचे तो उनके हाथ पांव टेढ़े होना शुरू हो चुके थे। उनकी अजीबो गरीब हालत हो रही थी। उनके बाल खुले हुए थे और वो ज़ोर ज़ोर से अपने मुंह पे थप्पड़ मार रही थी। ये मेरा आंखों देखा वाक़या है। मैं देखा और 2 कदम पीछे हट गया। फुप्पा ने कहा,
یہ ہمارے اوپر کون سی مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ لگتا ہے اس کے اوپر دوبارہ سے اس چڑیل کا اثر ہو چکا ہے۔ میں نے فوراً سے پھپھو سے پوچھا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ پھپھو نے کہا، سارے کمرے سے باہر آ جاؤ۔ ہم سب ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل آئے۔ پھپھو نے بتایا، اس کو تقریباً 3 سال پہلے بھی اس طرح کا حملہ ہوا تھا۔ پھر ہم اس کو بہت دور دراز ایک دودا شریف علاقہ ہے جو براستہ سرگودا سے اگر لاہور کی جانب جائیں تو راستے میں ایک گاؤں آتا ہے جو کہ اس گاؤں سے ٹوٹل اپوزٹ راستے پہ موجود ہے، وہاں اسے لے کے گئے تھے، وہاں پہ اس کا علاج کیا گیا تھا۔ ان بزرگوں نے سختی سے اس بات سے منع فرمایا تھا کہ اس بچی نے فوتگی والے گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا، یہ تو مسلسل 9 دن سے فوتگی والے گھر کا کھانا کھا رہی ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوا۔ پھپھو نے اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے فوراً اس بات کا جواب دیا، بیٹا وہ 9 دن سے اپنے خامند کی کمائی کا کھانا کھا رہی تھی۔ آج چونکہ تمہاری خالہ کے بیٹے نے کھانا دیا تو یہ فوتگی کے گھر کا پہلا کھانا تھا، جسے کھاتے ساتھ ہی اس کی حالت بگڑنا شروع ہو گئی، کیونکہ ان بزرگوں نے سختی سے منع فرمایا تھا کچھ بھی ہو جائے اس بچی نے فوتگی کے گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ اب اس کے پیچھے کون سے محرکات موجود تھے یہ ہم تو نہیں جانتے، وہ اہل علم لوگ ہیں، وہ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان باجی کے اندر سے زور زور سے چیخو پکار کی آوازیں شروع ہونا ہوگی۔ وہ آواز کسی مرد کی نہیں، ایک عورت کی آواز تھی جو کہ قدرے بھاری اور کافی اونچی تھی۔ ہمیں قطعی طور پہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ آوازیں کس ٹائپ کی ہیں۔ الفاظ عجیب و غریب تھے، کبھی باریک سی آواز میں چیخ اور کبھی بہت اونچی اونچی ہنسی۔ پھپھو اور میں ہمت کر کے اندر گئے اور جب دیکھا تو باجی نے اپنے کپڑے کہیں کہیں سے پھاڑے ہوئے تھے۔ پھپھو نے فوراً آگے بڑھ کے انہیں چادر دینا چاہی۔ اس نے فوراً پھپھو کو سائڈ پہ دھکا دیا، پھپھو پیٹی کے ساتھ ٹکرائیں اور بیڈ پہ گر پڑی۔ میں نے فوراً اٹھ کے پھپھو کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے مجھے کہا، بیٹا مجھے چھوڑو، اپنی بہن کے اوپر یہاں سے کیس اٹھاؤ اور اوپر پھینک دو اور فوراً باہر چلے جاؤ تاکہ کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو۔ میں نے ان کی جانب دیکھے بنا وہاں سے کھیس اٹھایا، ان کے اوپر زور سے پھینکا اور کمرے سے پھپھو کا ہاتھ پکڑ کے باہر نکل گیا۔ یہ بہت پریشانی والے لمحات تھے جسے دیکھ کے ہم سب بہت زیادہ پریشان تھے، ہم سب کے اوزان خطا ہو چکے تھے۔ پھپھو نے فوراً اپنا موبائل دیا اور ان میں ان بزرگوں کا نام لیتے ہوئے کہا، بیٹا ان کا نام دیکھو اور نمبر ملاؤ اور ساری صورت احوال سے انہیں آگاہ کرو۔ میں نے فوراً سے نمبر ملایا۔ 2-3 دفعہ بیل جانے کے بعد آگے سے کسی نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم کہا۔ میں نے وعلیکم السلام دیتے ہوئے ان کا نام دریافت کیا تو وہ خود ہی تھے۔ میں نے انہیں ایک دو نام لے کے ریفرنس بتایا تو وہ فوراً پہچان گئے۔ میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی، انہوں نے کہا یہ تو بہت برا ہوا۔ میں نے سختی سے منع کیا تھا، اس بچی نے فوتگی والے گھر کا کھانا نہیں کھانا۔ دیکھا کھانا کھانے کی دیر تھی اور انایا واپس آ گئی۔ میں نے کہا، انایا؟ اس کے اوپر تو کوئی عجیب و غریب چیز آئی ہوئی ہے، یہ انایا کون ہے؟ انہوں نے کہا، اس کے اوپر جس ڈائن یا چڑیل کا سایہ ہے وہ ایک عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی ڈائن ہے جس کا نام انایا ہے۔ جب اس بچی کو پہلے میرے پاس لے کے آئے تھے تو میں نے اس سے گفتگو کی تھی۔ اس کے اوپر آپ کے کسی رشتہ دار نے، جس کا نام لینا میں مناسب نہیں سمجھوں گا کیونکہ خاندانوں میں لڑائی جھگڑے اور بعد میں قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی ہے، اس لیے مجھے اپنی زبان بند کرنا بہتر سمجھتا ہوں۔ اس کے اوپر جادو کے ذریعے یہ عیسائی ڈائن کو بھیجا گیا ہے اور یہ تبھی آتی ہے جب یہ فوتگی والے گھر کا کھانا کھاتی ہے۔ اب بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، کیا آپ ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ ہماری بہن بہت سخت بیمار ہیں اور ان کی حالت کافی خراب ہو رہی ہے۔ انہوں نے نہایت معذرت زدہ لہجے میں کہا، میری صحت اس قابل نہیں ہے کہ میں اتنا لمبا سفر کر سکوں، 3-4 گھنٹے کا سفر کروں اور پھر واپس آؤں، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ ہاں آپ اگر اس بچی کو میرے پاس لے کے آئیں تو پوری کوشش کروں گا، اللہ کے نام کے ذریعے اس کو صحت یابی دینے کی ذریعہ بننے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے شکریہ ادا کر کے فون بند کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں۔ پھپھو نے کہا، اس کو اس حال میں لے جانا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے، پورا جہان یہ تماشا دیکھے گا اور سفر کے دوران کسی کو نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ میرے ذہن میں اچانک میرے ایک دوست کا خیال آیا، وہ ایک بزرگ انسان کو جانتا ہے۔ میں نے فون سے فون اٹھایا، اپنے دوست کو گھمایا، 2 دفعہ فون کیا، اس نے نہیں اٹھایا۔ میں نے تیسری دفعہ فون کیا، سوتی ہوئی آواز میں اس نے فون اٹھایا۔
میں نے اسے کہا فوراً سے میری بات سنو، اٹھ کے بیٹھو۔ اس نے کہا نصیر بھائی سب خیریت تو ہے؟ اس کا نام اعجاز ہے۔ میں نے کہا اعجاز خیریت بالکل نہیں ہے۔ میں نے اسے سارے ماجرے سے آگاہ کیا اور بتایا چاچا طفیل ان کو جیسے تیسے کر کے فوراً لے کے بار موسیٰ پہنچو۔ اس نے کہا اتنی جلدی لے کے انہیں کیسے پہنچوں، میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا تم اس بات کی فکر بالکل نہیں کرو، میرے گھر چلے جاؤ، میں نے بڑے بھائی صاحب کو فون کر دیا ہے، وہ تمہیں جس حد تک پیسے ہو سکے دے دیں گے، اور جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوئی چچا طفیل کے ساتھ لے کے فوراً یہاں پہ پہنچو۔ اعجاز نے فوراً میری بات پہ عمل کیا، میرے گھر گیا۔ میں نے اعجاز کے جانے کے بعد بھائی کو فون کر دیا تھا، انہیں 15-20 ہزار روپے اعجاز کے ہاتھ پہ رکھ دیے۔ اعجاز فوراً چچا طفیل کے گھر پہنچا، انہیں میرا پیغام دیا۔ وہ تو جیسے تیار ہی بیٹھے تھے، کافی خدا ترس انسان، نیک انسان، کبھی کسی کا کہانی موڑتے تھے۔ فوراً اعجاز کے ساتھ ہو لیے اور ایک گاڑی پہ بیٹھے اور بار موسیٰ پہنچ گئے۔ پہنچنے سے 2 منٹ پہلے 5 منٹ پہلے انہوں نے ہمیں کال کر دی تھی اور ہم گاؤں کے سٹاپ پہ پہنچ چکے تھے۔ ہم نے انہیں فوراً گاڑی میں بٹھایا اور لے کے گھر پہنچ گئے۔ گھر کے دروازے پہ جیسے ہی چچا طفیل پہنچے، اندر سے اونچی اونچی چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ چچا طفیل نے کہا لگتا ہے میرا سامنا کسی بہت خطرناک چیز سے ہونے والا ہے۔ میں نے ان کی طرف دیکھا اور کہا چچا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، پچھلے کافی دیر سے ہمارا بہت برا حال ہے۔ چچا طفیل نے کہا بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، 3 دن مجھے یہاں پہ قیام کرنا پڑے گا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے 2 دن بیچ میں بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ عمل اتنا خطرناک ہے، اگر میں نے کھا کے یہ عمل کیا تو میری آنکھ لگ سکتی ہے اور یہ چیز میرا گلا بھی دبا سکتی ہے۔ یہ سن کے ہم کافی پریشان ہوئے، اور ساتھ میں انہوں نے کہا یہ چیز بہت زیادہ کھانا مانگے گی، جتنا ہو سکے اسے روٹیاں دو تاکہ بچی کی صحت خراب نہ ہو۔ اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، بیچ میں بتانا بھول گیا، جب بھی اذان ہوتی تھی تو یہ چیز زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ اذان کے علاوہ بھی ایک آدھی چیخ آ جاتی تھی، لیکن جو آپی ہیں وہ بیڈ کے اوپر بیٹھے اپنا سر بال کھولے ہلاتی رہتی تھیں، کبھی کبھار اپنا کپڑا کوئی پھاڑ لیتی، لیکن شکر ہے خدا کا اس کے بعد انہوں نے اپنے زیادہ کپڑے نہیں پھاڑے۔ ہاں تھوڑی دیر کے بعد ہاتھ میں کوئی چیز آتی تو ہماری طرف دے مارتی، ہماری طرف دے دے کے زور زور سے ہنستی، منہ پہ زور زور سے تھپڑ مارتی، اپنے بال نوچتی۔ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ کافی زیادہ بال انہوں نے اپنے سر سے جڑ سے اکھاڑ کے نیچے پھینک دیے تھے۔ آپ سوچیں کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوگا، ان باجی پہ کیا بیت رہی تھی یہ ہم کبھی جان بھی نہیں سکتے۔ خیر ہم نے ایک کمرہ صاف کر دیا اور چچا طفیل جو کافی نیک اور پرہیزگار انسان ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے، ان کے لیے مختص کر دیا۔ انہوں نے کہا میں نے 2 دن اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کرنی ہے، مجھے صرف پانی درکار ہے، اس کے علاوہ میں نے کچھ بھی نہیں کھانا۔ یہ بہت تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے، مجھے 2 دن کا روزہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ کافی مشکل کام ہے کسی انسان کے لیے، کسی بھی موسم میں 2 دن بھوکا رہنا۔ خیر انہوں نے ہماری جانب دیکھ کے کہا آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں اور یہ ایک بہو بیٹی کا مسئلہ ہے، اس کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ خیر چچا طفیل جب پہنچے تو اس وقت مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ گاؤں میں لوگ جلدی سو جایا کرتے ہیں، اس بات کو آپ سب بخوبی جانتے ہیں۔ تقریباً 9-9:30 بجے ہم سب بھی سو گئے۔ باہر سے کمرے کا تالا لگا دیا گیا جس میں وہ آپی موجود تھیں۔ تالا لگانے سے پہلے میں اندر تقریباً 12 روٹیاں رکھ کے آیا۔ صبح جب ہم اٹھے تو فجر کی اذانیں ہو رہی تھیں، سب نے اٹھ کے نماز پڑھی۔ چچا طفیل کے کمرے میں موم بتی کی روشنی آن تھی، انہوں نے کمرے کا بلب آف کیا ہوا تھا جو کہ دروازے کے سوراخوں سے نظر آ رہی تھی۔ وہ مسلسل قرآن پاک سامنے رکھے اس کی تلاوت میں مشغول تھے، شاید وہ نماز ادا کر چکے تھے، میری آنکھ شاید تھوڑی سی لیٹ کھلی تھی۔ اسی اثناء میں 2 دن گزر گئے۔ جب میں روٹی رکھ کے آتا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ 12, 15, 20 روٹیاں تقریباً 5 سے 10 منٹ کے اندر وہ کھا چکی ہوتی۔ یہ میرے لیے کافی خوفناک اور حیران کن بات تھی۔ انہوں نے اپنے سر کے بال کھینچ کھینچ کے فرش بھرا ہوا تھا، یہ چیز دیکھ کے سب بہت پریشان تھے، خدا نخواستہ ان کا سارا سر گنجانا ہو جائے۔ 2 دن خدا خدا کر کے گزر گئے، اتنا انہوں نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا۔ چچا طفیل کے کہنے کے مطابق ہم نے سب نے مل کے بمشکل تیسرے دن ان کے بازو اور ٹانگیں باندھ دیے تھے۔ یہ کرتے ہوئے ہمیں کافی
تکلیف محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ میرے لیے بہن کا درجہ رکھتی ہیں، لیکن مجبوری تھی۔ چچا طفیل نے کہا، تیسرے دن اس نے بہت زیادہ ہنگامہ کرنا ہے، اس کو اس بات کا علم ہے کہ میں اس گھر میں موجود ہوں اور عنایا کو اس کے جسم سے نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ تیسرے دن کا آغاز ہوا، فجر کی اذانیں ہوئیں اور اس کمرے سے چیخو پکار کی خوفناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اتنی خوفناک آوازیں کہ ہم سب ڈر کے اٹھ بیٹھے۔ ہم سب نے فوراً سے کمرہ کھولنے کی طرف بھاگے۔ فوراً چچا طفیل نکلے، رک جاؤ، ابھی اندر نہ جاؤ، تھوڑا سا پرسکون ہونے دو۔ 15 سے 20 منٹ جب اذانیں ہوتی رہیں، اس کی چیخو پکار کا سلسلہ جاری رہا۔ جیسے ہی اذانوں کا ٹائم ختم ہوا، اندر خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے کہا، اب سب لوگ اندر جاؤ اور اس کو رسیوں سے باندھ دو۔ آج کا دن بہت خطرناک دن ہے، اس کے قریب ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے یہ خود کو یا آپ لوگوں کو نقصان پہنچا سکے۔ میں، میری خالہ کا بیٹا، ہمارے 2 اور کزن، ہم سب کے لیے وہ بڑی بہن کی جگہ موجود ہیں۔ ہم سب اندر گھسے اور گھستے ساتھ ہی ٹائم ضائع کیے بنا ان کے بازو اور ٹانگیں پکڑ لیں اور فوراً سے ان کو مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس دوران انہوں نے کافی چیخو پکار کی، لیکن ہم نے ان کی کسی حرکت اور آواز پہ کان نہ دھرا اور باہر آ کے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ چچا طفیل نے کہا، آج کا دن سارا دن اس کو بھوکا رکھنا ہے، اس کو کوئی چیز نہیں دینی۔ خیر، انہوں نے کہا، مغرب کے بعد آج میں انشاءاللہ اپنا چلا شروع کروں گا اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس بچی کی جان چھوٹ جائے گی۔ چچا طفیل کا یہ پہلا موقع تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ جیسے ہی مغرب کی اذانیں ہوئی، اندر سے چیخو پکار کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب ہم اندر گئے تو پاؤں کی جانب سے رسیاں ٹوٹ چکی تھیں، اس میں اتنی طاقت تھی کہ ہم سب لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ چچا طفیل نے کہا، صرف تم میرے ساتھ اندر ہوگے، ہمت کرنا، ڈر کے باہر مت بھاگنا، دروازے کی کنڈی لگا دو۔ جب میں نے یہ سنا تو جیسے میرے پسینے سے چھوٹ گئے۔ میں نے ان کی جانب حیران ہو کے دیکھا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے ساتھ موجود ہوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رسیاں کھول دو۔ میں تو قریب جاتے ڈر رہا تھا۔ چچا طفیل نے کہا، اپنے اوپر اللہ کا کلام پڑھ کے پھونکو، آیت الکرسی درود شریف پڑھ کے پھونکو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اپنے ایمان کو مضبوط کرو۔ میں نے درود شریف آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی، پھر بھی ایک انسان ہوں، جاتے ہوئے قریب ڈر رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اپنے اوپر آیت الکرسی پھونک کے بمشکل ان کے دونوں ہاتھوں کی رسیاں کھولی۔ حیران کن طور پہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ کہا۔ چچا طفیل نے ان کی جانب مخاطب ہوتے ہوئے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قسم دی۔ اس نے فوراً سے سر اٹھا کے چچا طفیل کی جانب مکراتے ہوئے دیکھا۔ پھر چچا طفیل نے سیدہ حضرت مریم علیہ السلام کی قسم دی اور کہا، بتاؤ تم کون ہو اور اس بچی کی جان کیوں نہیں چھوڑ رہی؟ آخر اس نے بولنا شروع کر دیا، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تم سب کو جان سے مار دوں گی۔ چچا طفیل بڑے پرسکون ہو کے بولے، تمہاری اتنی جرت نہیں ہے کہ اس بچی کا یا ہمارا نقصان پہنچا سکو۔ چچا طفیل کے ہاتھ میں قرآن شریف موجود تھا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا سا ایک قدم قریب گئے، وہ جیسے چارپائی سے اٹھ کے پیچھے کی جانب ہو گئی۔ اس نے کہا، میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہیں جان سے اور اس لڑکی کو مار دوں گی۔ چچا طفیل نے کہا، تمہاری اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ تم اس کو مار سکو۔ ابھی میں یہاں پہ ایک چیز جلاؤں گا اور دیکھنا تم فوراً سے بھاگ جاؤ گی اور یہاں پہ قریب دوبارہ قدم رکھنے کی کوشش نہیں کرو گی۔ اس نے چچا طفیل کے سامنے ہاتھ جوڑے اور باقاعدہ رو کے کہا، تمہیں تمہارے خدا کی قسم ہے، ایسا ویسا کچھ مت کرنا۔ تم نے بھی مجھے میرے یسوع کی قسم دی اور میں نے فوراً تمہاری بات مان لی۔ چچا طفیل نے کہا، اب ہمارا کام شروع ہونے والا ہے، بیٹا ایک کام کرو، چھوٹا سا باریک سا کپڑا اپنی آنکھوں پہ باندھ لو۔ اب جو میں چیزیں جلانے لگا ہوں، اس کا دھواں اتنا شدید ہے کہ تم شاید آنکھیں بھی نہ کھول پاؤ۔ میں نے دیکھا قریب ایک باریک سا دوپٹہ پڑا تھا جو میں نے اپنی آنکھوں پہ باندھ لیا۔ چچا طفیل نے بھی کپڑا اپنی آنکھوں پہ باندھ لیا۔ انہوں نے ایک پرات منگوائی، بیچ میں کچھ لکڑیاں اور کچھ کاغذ کے ٹکڑے رکھے۔ انہوں نے وہ جلا دیے۔ 1 سے 2 منٹ کے بعد کمرے میں دھواں پھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کی اتنی تیز خوشبو تھی اور دھواں اتنا شدید تھا کہ میں کھانسنا شروع ہو گیا۔ چچا طفیل نے کہا، اب تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، چاہو تو کمرے سے باہر جا سکتے ہو۔ میں کمرے سے باہر آ گیا۔ 5 منٹ کے بعد چچا طفیل بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو دھوئیں کا بھپکا سا کمرے سے باہر آیا اور برآمدے میں پھیل گیا۔ برآمدے میں بیٹھے سارے لوگ تقریباً کھانسنا شروع ہو گئے اور اپنی آنکھیں ملنا شروع کر دی۔ چچا طفیل نے فوراً سے دروازہ بند کر دیا۔ 10 سے 15 منٹ گزرے ہوں گے، اندر سے کھانسنے کی آواز آئی۔ چچا طفیل نے کہا، مبارک ہو، اللہ پاک نے رحمت کر دی ہے،
فوراً سے دروازہ کھول دیا گیا۔ دیکھا تو باجی بے سدھ اپنے بسترے پہ پڑی کھانس رہی تھیں۔ فوراً سے انہیں اٹھا کے باہر برآمدے میں لایا گیا، انہیں لٹایا گیا، ان کے اوپر کھیس دیا گیا۔ ان کا سر دکھ رہا تھا، وہ کہہ رہی تھیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جس سے میرا سر پھٹ جائے گا۔ انہوں نے پھپھو سے کہا امی یہ میری حالت کیسے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بیٹا صبر کرو، تمہیں ساری بات بتا دی جائے گی۔ میں چچا طفیل کو لے کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، ان کا ہاتھ باندھ کے شکریہ ادا کیا۔ میں نے کہا بیٹا مجھے شرمندہ نہیں کرو، بہنیں بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، ایک بیٹی کے لیے میں نے اتنا مشقت کی اور یہاں تک آیا، 2 دن کا روزہ رکھا۔ اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، برائے مہربانی میرے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ ہم نے پہلے ہی چچا طفیل کے لیے 2-3 قسم کے کھانے بنوا کے تیار کر رکھے تھے۔ خیر باجی کو انہوں نے کہا اس کو اچھی خوراک دو، دودھ، فروٹ، جس حد تک ہو سکے اچھا کھانا کھلاؤ، کیونکہ اس بچی کی جسمانی حالت بہت خراب ہے، یہ بہت کمزور ہو چکی ہے۔ جو کھانا آپ دیتے رہے ہو وہ انایا کھاتی رہی ہے، اس بچی نے کچھ بھی نہیں کھایا۔ اس کے بعد چچا طفیل صبح ہوئی تو وہاں سے رخصت ہو گئے۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ 2-3 دن بعد رہنے کے بعد میں بھی وہاں سے واپس گھر آ گیا، لیکن آنے سے پہلے میں دیکھ رہا تھا کہ باجی کی حالت قدرے بہتر ہو رہی تھی۔ چچا طفیل نے بھی انہیں سختی سے منع کیا تھا، بیٹا مہربانی کرو کچھ عرصے کے لیے فوتگی کے گھر کا کھانا مت کھاؤ، یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے۔ گائز یہ تھی آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔